کبھی سوچا ہے کہ جب کوئی پسندیدہ چیز جیسے کہ فون ٹوٹ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یا وہ پرانی گاڑیاں اور مشینیں آخر کہاں جاتی ہیں؟ آج ہم سٹیون جے جیکسن کے ایک ایسے انقلابی نظریے کو سمجھیں گے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ٹوٹی ہوئی چیزوں میں بھی ایک گہری خوبصورتی اور اہمیت چھپی ہوتی ہے۔ یہ سوچ ہماری دنیا کو دیکھنے کا انداز ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ لینارڈ کوہن کا یہ مشہور قول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نامکمل ہونا کوئی خامی نہیں، بلکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے کچھ نیا اور روشن شروع ہوتا ہے۔ یہ صرف شاعری نہیں بلکہ ہمارے آج کے سفر کا مرکزی خیال ہے۔ لیکن ہماری دنیا اس کے بالکل برعکس ہر نئی اور چمکدار چیز کے پیچھے بھاگتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جدت، ترقی اور ہمیشہ کچھ نیا پانے کا یہ جنون ہمیں کہاں لے جا رہا ہے۔ ہم ایک ایسی ثقافت میں جی رہے ہیں جہاں ہر روز ایک نیا گیجٹ لانچ ہوتا ہے، ایک نیا ماڈل سامنے آتا ہے۔ ہر کوئی اگلی بڑی چیز کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے، لیکن اس دوڑ میں ہم اکثر ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب ہماری کوئی قیمتی چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ کیسا محسوس ہوتا ہے اس وقت؟ مایوسی کا یہی لمحہ ہمیں ایک بہت اہم اور گہرے سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہیں سے سٹیون جیکسن کی وہ انقلابی سوچ جنم لیتی ہے۔ کیا ہو اگر خرابی کوئی حادثہ نہیں بلکہ ہماری دنیا کی ایک بنیادی حقیقت ہو؟ ذرا سوچئے، اگر ہم دنیا کو ایک ایسی مشین سمجھیں جو ہمیشہ ٹھیک چلتی ہے تو ہر خرابی ایک بہت بڑا مسئلہ لگے گا۔ لیکن اگر ہم یہ مان لیں کہ دنیا اور اس میں موجود چیزیں ہمیشہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہتی ہیں تو ہمارا پورا نظریہ ہی بدل جاتا ہے۔ پھر خرابی ایک رکاوٹ نہیں بلکہ ایک موقع بن جاتی ہے۔ اور یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، یہ تصویر بنگلہ دیش کے ساحل کی ہے، جہاں دنیا کے بڑے بڑے بحری جہاز اپنی زندگی کا سفر مکمل کرنے کے بعد توڑے جاتے ہیں۔ یہ ہماری جدید دنیا کا وہ پوشیدہ اور ٹوٹا ہوا حصہ ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ 80% یہ ایک بہت بڑا عدد ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے تقریباً تمام تجارتی بحری جہاز اپنی زندگی کا اختتام اسی طرح کرتے ہیں، ایک ایسی صنعت میں جو ہماری نظروں سے مکمل طور پر اوجھل ہے۔ تو یہی ہے وہ ٹوٹی ہوئی دنیا۔ یہ کوئی دور دراز کی جگہ نہیں بلکہ ہماری نئی اور چمکدار دنیا کی بنیاد ہے۔ یہ وہ خاموش محنت ہے جو ہماری ترقی کی اصل قیمت چکاتی ہے۔ لیکن اسی ٹوٹی ہوئی دنیا میں ایک امید کی کرن بھی ہے، وہ ہے مرمت کا فن۔ یہ صرف چیزوں کو جوڑنا نہیں بلکہ ایک انتہائی تخلیقی اور اہم عمل ہے۔ اسے آرٹیکولیشن ورک کہتے ہیں۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی اکثر نظر نہ آنے والی کوششیں ہیں جو ہم روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں، جیسے کسی ڈھیلے اسکرو کو کسنا، کسی پرانے سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کرنا یا کسی رشتے میں پیدا ہونے والی غلط فہمی کو دور کرنا تاکہ چیزیں اور نظام چلتے رہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرمت صرف ایک ٹیکنیکل کام نہیں بلکہ ایک گہرا احساس ہے۔ یہ ذمہ داری کا احساس ہے، ایک دوسرے کا اور اپنی چیزوں کا خیال رکھنے کا جذبہ ہے جو ہماری دنیا کو بکھرنے سے بچائے رکھتا ہے۔ تو پھر ہم مرمت کو اتنی کم اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ آئیے اس سوچ کو چیلنج کرتے ہیں جو جدت کو ہر چیز پر فوقیت دیتی ہے اور مرمت کو ایک کم تر کام سمجھتی ہے۔ ذرا اس سلائیڈ پر ایک نظر ڈالیں۔ ایک طرف جدت کا شور ہے جہاں ایک تنہا موجود کو ہیرو بنایا جاتا ہے، دوسری طرف مرمت کی خاموش اور اجتماعی محنت ہے جو ماضی کی بنیاد پر مستقبل بناتی ہے۔ کیا خیال ہے، ہماری دنیا کو کس کی زیادہ ضرورت ہے؟ یہ جنگ صرف خیالات کی نہیں بلکہ حقیقی دنیا میں لڑی جا رہی ہے۔ 2012 میں ایپل نے ایک ایسا لیپ ٹاپ بنایا جسے ٹھیک کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ یہ مرمت کے حق اور بڑی کمپنیوں کے منافع کے درمیان ایک کھلی جنگ کا آغاز تھا۔ چھپکی ہوئی بیٹریاں، خاص قسم کے پیچ اور جڑے ہوئے پرزے، یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ کوئی صارف خود کچھ ٹھیک نہ کر سکے۔ یہ استعمال کرو اور پھینکو کلچر کی ایک بہترین مثال ہے جو ہمارے سیارے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہا ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ مرمت کے حامیوں اور ماحول دوست اداروں کا عوامی دباؤ اتنا بڑا کہ ایپل جیسی بڑی کمپنی کو بھی اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب ہم مل کر آواز اٹھاتے ہیں تو تبدیلی ممکن ہے۔ اب آخر میں آئیے ایک ایسے فرشتے سے ملتے ہیں جو ہمیں ترقی یا پروگریس کی ایک بالکل مختلف اور چونکا دینے والی تصویر دکھائے گا۔ یہ پال کلے کی مشہور پینٹنگ اینجلز نووس ہے۔ اس کی آنکھیں کھلی ہیں، منہ حیرت سے کھلا ہے اور پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اس پینٹنگ کو دیکھ کر عظیم فلسفی والٹر بینجامن نے تاریخ کے بارے میں ایک گہرا استعارہ پیش کیا۔ بینجامن کہتے ہیں کہ تاریخ کا فرشتہ مستقبل کی طرف نہیں بلکہ ماضی کی طرف دیکھ رہا ہے، اور اسے واقعات کی ایک شاندار زنجیر نظر نہیں آتی بلکہ صرف ایک مسلسل تباہی دکھائی دیتی ہے جو ملبے کا ایک پہاڑ کھڑا کر رہی ہے۔ جنت سے ایک طوفان آ رہا ہے
जो फरिश्ते के परों में फंस गया है और उसे बेबसी से मुस्तकबिल की तरफ धकेल रहा है। फरिश्ता पीछे मुड़कर उस मलबे को छोड़ना चाहता है, लेकिन तूफान बहुत तेज है। बेंजामिन कहते हैं कि इस तूफान को हम तरक्की कहते हैं। ये वाकई एक दिल दहला देने वाली तस्वीर है। तो अगली बार जब कोई चीज़ टूटे तो उसे फेंकने से पहले एक लम्हे के लिए सोचिएगा, क्या हम इस मलबे का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसे तारीख का फरिश्ता देख रहा है, या उस चीज़ की मरम्मत करके, उसकी देखभाल करके एक बेहतर और पायदार दुनिया बनाने में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं? फैसला हमारा है।